اشارے ان جعلی پیروں کی وجہ سے اس بات میں پختہ تھے کہ ان کا حصہ نہ نکالا تو کام خراب ہو جائے گا۔ وہ جو ان کے بڑے بڑے لٹیرے بیٹھے ہوتے یہودیوں کے عیسائیوں کے، اگر ہم نے ان کا حصہ نہ نکالا تو کام کیا ہو جائے گا؟ اپنی کمائی تک ان کا حصہ رکھا کرتے، باغات میں ان کا حصہ، زراعت میں ان کا حصہ، الغرض جتنی ان کی معیشت کے شعبے تھے نا جی، اکثر میں پیروں کے حصے مقرر تھے۔ جس طرح مشرکین مکہ اپنے بتوں کے حصے مقرر کیا کرتے تھے، اس طرح یہودیوں نے اپنے پیروں کے حصے مقرر کرنا شروع کر دیے۔ اور جب سرکار پہنچے مدینہ منورہ میں، فرمایا یہ کیا جہالت ہے، یہ تم کیا کرتے ہو؟ ایک بندہ نواب بن کے بیٹھا ہے، تمہاری عزت بھی لوٹتا ہے، تمہاری عزتیں خراب بھی کرتا ہے، اور امن ٹکے کو نہیں، کماتے تم ہو، عیش اس کی اولاد کرتی ہے۔ فرمایا یہ کون سا قانون ہے؟ آپ نے اس کے خلاف آواز بلند کی۔ آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہوئی کہ یار یہ تو واقعی ڈاکو ہے، یہ تو چور ہے، لٹیرے ہیں۔ حق بات تو یہ شخص کہتا ہے، حق بات تو جب لوگوں کے ذہنوں میں حق بیٹھتا گیا، لوگ سرکار کے معتقد ہوتے گئے اور ان جعلی پیروں کو چھوڑتے گئے، ان کی معیشت میں کمی آنا شروع ہو گئی، کیونکہ وہ تو چرتے پلتے سب کچھ انہی لوگوں کے مال پہ تھے۔ اب لوگ جیسے جیسے سرکار کی طرف آتے گئے ان کو چھوڑتے گئے۔ اب ان کے وڈیروں نے دیکھا جو ان کو لوٹتے تھے پورا سال، اور 40 قسم کے پیر یہودیوں کے عیسائیوں کے، کہ یار یہ ہماری معیشت پہ کمی کیوں واقع ہو رہی؟ دیکھا تو ان کے مریدین مسلمان ہو چکے ہیں، اور سرکار نے فرمایا کہ اس بات کی کوئی حیثیت نہیں جو تم کرتے، لہذا آج کے بعد ایسے ڈاکوں کے پاسوں میں جانے کی اجازت۔ انہوں نے جانا چھوڑ دیا، دینا چھوڑ دیا، ہر فصل سے جو ان کا حصہ تھا، معیشت کے ہر شعبے سے پیروں کا حصہ مقرر تھا، یہودیوں میں جو پیری مریدی تھی۔ تو سرکار کی آمد سے یہ توہم پرستیاں کہ ان کو دیں گے تبھی کچھ ہوگا ورنہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، سرکار نے ان کو ذبح فرمایا۔ اور پاگلوں نے دیکھا کہ اس بندے کی وجہ سے ہماری جو عوام الناس ہمیں دیتی تھی اب وہ ہمیں کچھ دیتے، وہ پریشان ہونے لگے۔ اس وجہ سے اکثر یہودیوں کے وڈیروں نے رسول اللہ سے دشمنی لے لی تھی کہ اس بندے کی وجہ سے ہماری چودراہٹ ختم ہوئی ہے، اس بندے کی وجہ سے ہمارا وڈیرا پن ختم ہو گیا۔ پہلے تو ہم جس طرح چاہتے لوگوں کو جناب ہاتھ کی مٹھی میں دیو اسی طرح موڑ دیتے، اس بندے کی وجہ سے یہ سارا کام ہو رہا، کیوں نہ ہو کہ اسی سے دشمنی لے لی جائے اور معاذ اللہ ان کو ختم کر ڈالو، پھر تمہاری چودراہٹ آ جائے گی، پھر تمہاری چودراہٹ۔ میرے بھائی میں ایسے نہیں ہر وقت رونا روتا، یہ بڑی دور سے کہانی چلی آ رہی کہ ان جعلی قسم کے لوگوں نے، ان ڈاکوں اور چوروں نے ہمیشہ عوام کو نقصان ہی پہنچایا۔ اور آج میں جو رونا رو رہا تھا، حدیث کے تحت جو رونا رویا تھا، ابتداء جس سے یہ بات نکلی، رسول کائنات نے ہمیں کہ تمہارے اوپر کسی کے جادو کا اثر نہیں ہوگا، تمہارے اوپر کسی کے تعویذ کا اثر نہیں ہوگا، تمہارے اوپر کسی کے کیے کرائے کا کوئی اثر یہ ہمیں ہمارے رہبر اور رہنما کی طرف سے حکم، اور جن کی زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا، جن کی زبان سے سوائے حق کے، ایک صحابی رسول سرکار جو بھی فرماتے وہ لکھ لے، جس حالت میں فرماتے، جب فرماتے، جو فرماتے۔ کچھ لوگوں نے اس کو کہا یار ہر بات نہ لکھا کر، ظاہر وہ بھی انسان ہی، کبھی بندہ غصے میں ہوتا ہے، کبھی بندہ کس حالت میں ہوتا ہے، کبھی تو ہر بات ہی لکھ لیتا ہے۔ یہ سرکار کی بارگاہ میں پہنچ گیا، اس نے ہاتھ جوڑ دیا، یا رسول اللہ مجھے لوگ اس طرح کہتے ہیں، میرا یہ عمل ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے، فرمایا اللہ کی قسم ہے
ہم جس حالت میں رہیں، ہم جو بولیں، اے میرے غلام لکھ لیا کر، اس زبان سے سوائے حق کے کچھ نکل ہی نہیں سکتا، سوائے حق کے کچھ نکل ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں اس مقدس ہستی نے ہمیں فرمایا کہ جب تم سویا کرو، اور خود بھی پوری زندگی عمل کر کے دکھایا۔ میں آپ کو وہ حالت بھی بنا کے دکھا چکا ہوں، دونوں ہاتھ سرکار اپنے مبارک سینے پہ رکھتے ہیں، سورہ اخلاص فلق والناس، پھر اخلاص فلق والناس، پھر اخلاص فلق والناس پڑھنے کے بعد مبارک ید اللہ والے ہاتھوں پر آپ دم فرماتے اور لیٹے لیٹے ہی پورے جسم پر اپنے ہاتھوں کو مسح فرما لیا کرتے۔ پوری زندگی معمول رہا اور امت کو ارشاد فرمایا جو اس طرح کرے گا اس پر کسی کے جادو کا اثر نہیں ہوگا، جو اس طرح کرتا رہے گا اس پر کسی کے کیے کرائے کا اثر۔ اب غور کریں، ہم کہاں ان باتوں کا حل تلاش کر رہے ہیں، اور ہمارے رہبر اور رہنما حقیقی نے ہمیں اس کا حل کون سا عطا فرمایا ہے؟ ہم لٹیروں، چوروں، ڈاکوں اور جعلی پیروں کے پاس اس کا حل تلاش کرتے ہیں۔ میرے اوپر یہ ہو گیا، میرے گھر پہ وہ ہو گیا، میرے معیشت میں یہ ہو گیا، میرے فلاں میں یہ ہو گیا۔ جو خود چور ہے وہ تیری رہنمائی کیا کرے گا؟ جو خود ڈاکو ہے وہ تجھے راست پہ کس طرح لے کے آ سکتا ہے؟ 500 جھوٹ بولتا ہے ایک آنے والے مرید کے پاس، پھر وہ اس کو 50-100 روپیہ ملتا ہے۔ جو روزانہ اتنے جھوٹ بولتا ہو اس بے ایمان سے تیرے کسی مسئلے کا حل نکل سکتا ہے؟ خدا کا خوف کرے امت مسلمہ کو کیا ہو گیا؟ رسول اللہ نے ان کو کیا راستہ دکھایا ہے، اور یہ کس راستے پہ چل پڑے، اور یہ کس راستے پہ؟ کائنات کا جتنا مرضی بڑا پیر صاحب آیا ہے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک طیب طاہر نالین شریفین کے نیچے جو خواب اس کے گھروں میں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتا، بھلے حضور غوث اعظم ہی کھڑے ہوگا۔ ان جعلی پیروں کی بات نہیں ہو رہی، بھلے حضور غوث اعظم جیسی ہستیاں، تمام سراسر کے بزرگان دین کھڑے ہو جائیں جو اصلی پیر ہیں، جن کو ہم مانتے بھی ہیں، جن کو ماننا اسلام میں جائز بھی ہے۔ حضور داتا علی حجویری جیسی ہستیوں کی بات، خواجہ غریب نواز جیسی ہستیوں کی بات ہے، امام احمد رضا خان جیسی ہستیوں کی بات ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسی ہستیوں کی بات ہے، حضور محدث اعظم پاکستان جیسی ہستیوں کی بات کر رہا ہوں۔ چوروں، لٹیروں اور جعلی پیروں کی بات نہیں ہو رہی۔ نہ اسلام ان کو ماننے کی اجازت دیتا ہے، نہ ان کے پاس جامع شرم درست ہے، بلکہ الٹا گناہ اور وبال ہے۔ میرے بھائی، یہ سارے اس طبقے کے بزرگ اکٹھے ہو جائیں، میرے پیارے محبوب علیہ السلام کی نالین شریفین کے نیچے جو مٹی کے ذرات آتے ہیں ان کے کروڑویں حصے تک یہ لوگ نہیں پہنچ سکتے، تو رسول اللہ نے ہمیں یہ طریقہ دیا ہے کہ یوں کرو گے تو تمہارے اوپر کسی کے کیے کرائے کا کوئی اثر ہے۔ اب بھی کوئی ضرورت ہے کسی چور کے پاس جانے کی؟ اب بھی کوئی ضرورت ہے کسی جعلی پیر کے پاس جا کے اپنا وقت برباد کرنے اور اپنا مال برباد کرنے کی؟ بدقسمتی یہ ہے، ہم نے رسول اللہ علیہ السلام کے طریقہ مقدس کو سیکھیں، آپ کے طریقہ مقدس کو پڑھیں گے۔ ہمارے پاس اتنا نالج ہی نہیں کہ رسول کریم جو سوتے تھے پہلے معمولات کیا ہوا کرتے تھے، کیا کچھ پڑھ کے سوتے تھے، جب پھر عبادت کے لیے اٹھ جاتے پھر کیا کچھ پڑھا کرتے تھے۔ ہم نے کبھی ان باتوں کو سیکھنے کی کوشش ہی نہ کی۔ اب آج آ کے سارا نظام ہم کس پہ ڈالیں گے؟ ہمارے امام صاحب نے ہمیں کچھ سکھایا؟ امام صاحب ایک ایک گھر پہ جائیں گے اور ان کو کہیں گے کہ آپ تشریف لیں، ہم آپ کو سکھانے آئیں گے۔ یہی طریقہ ہوگا نا امام صاحب کو؟ میرے بھائی، جو پیاسا ہوتا ہے وہ خود حوض کی طرف آتا ہے، جس کو پیاس ہوتی ہے وہ خود حوض کی طرف، حوض نہیں کبھی پیاسے کی طرف چل کے جاتا۔ جس کو دین اسلام کے نالج کی پیاس ہے وہ علماء کی طرف خود آئے گا۔ علماء
علماء کی طرف خود آئے گا، ہمیں کیا سننا پڑے گا؟ آج تک کوئی ایسا بندہ ہی نہیں ہے جو ہمیں سکھاتا۔ آپ نے کتنی کوشش کی سیکھنے کی، چلو اس کا قصور تو ہو گیا، اس کو آتا ہی نہیں تھا۔ آپ کتنے جامعات کے محدثین کے پاس گئے، آپ کتنے علماء کرام کے پاس گئے کہ یار مجھے اس بات کی ضرورت ہے، سرکار علیہ السلام جب سویا کرتے تھے تو عمر مبارک کیا فرمایا کرتے؟ ہم نے کتنی بار سوال کیا۔ ہم بھی مفتی کے پاس جائیں گے تو کب بیمہ پالیسی کا حکم کیا ہے؟ بالکل ٹھیک سوال ہے، ہونا چاہیے، کیونکہ اسلام میں حرام ہے کسی صورت میں جوا اور کسی میں سود، خالصتاً حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام۔ ان کو مفتی صاحب کی ضرورت پڑے گی کب؟ جب ایک ہی دفعہ کھڑے ہو کے کئی طرح کی بیوی کو دے دے گا۔ اب مفتی صاحب کے بعد جی کوئی ہیلا، کوئی اس کی آپس میں سلو کی کوئی گنجائش نکل سکتی ہے؟ جب دیکھتے ہیں نا پانی سر سے نکل گیا، اب مفتی صاحب کے پاس کبھی دین سیکھنے کی غرض سے ہمیں کوئی یاد کرتا ہے مفتی کے پاس گئے ہوں کہ مفتی صاحب سرکار جب اٹھا کرتے تھے کیا پڑھا کرتے تھے؟ سرکار جب لیٹنے کا اعلان فرمانے کا ارادہ فرماتے تو کیا کچھ پڑھا کرتے؟ کبھی ہم یہ سوال بھی تو مفتی کے پاس لے کے جائیں نا۔ سارا قصور ان کا ہے، انہوں نے ہمیں سکھائی کب ہے؟ قصور آپ کا ہے، آپ سیکھنا نہیں چاہتے۔ آپ سے مراد ایک محاورہ تک جملہ ہے، یہ نہیں کہ آپ ہی مراد، جو اس طبقے کا ہے وہی مراد ہے، جو اس طبقے کا ہے وہی مراد ہے۔ تو آپ کے طریقے میں تھا سورہ ملک پڑھے بغیر نہیں سویا کرتے، سورہ ملک پڑھے بغیر آپ نہیں سویا کرتے تھے، اور فرمایا امت کو بھی فرمایا کہ جو بندہ ہر روز سونے سے پہلے سورہ ملک شریف کو سن لے یا پڑھ لے، سن لے یا آپ نے کہا نبوت کو دیکھیں، سننے والا آپشن سرکار نے رکھا۔ اس زمانے کی جدت کو آپ دیکھ رہے تھے کہ آج بھلے اس کو لفظ ایک ہی نہیں آتا کسی چیز کا، عربی کا، اردو کا، بالکل انپڑھ ہے، لیکن موبائل اور کمپیوٹر کے ذریعے کم از کم تلاوت لگانے کے اس کو طریقہ آتا ہے۔ سرکار نے کتنی آسانی دی آنے والے وقتوں کو دیکھتے ہوئے، فرمایا تمہاری مرضی ہے پڑھ لو، تمہاری مرضی ہے سورہ ملک کو سن لو، گارنٹی عطا فرمائیے۔ فرمایا اگلی مغرب تک اگر یہ بندہ مر جائے کچھ تو ہو سکتا ہے، اس کی قبر میں عذاب نازل نہیں ہو سکتا۔ کتنی بڑی سرکار نے شفقت فرمائی اس امت پر۔ سورہ ملک کے پڑھنے میں کتنے گھنٹے درکار ہے؟ اگر صحیح پڑھنے والا بندہ ہو تو شاید 5 منٹ، شاید 5 منٹ تلفظ کے ساتھ اگر کوئی پڑھنے والا ہو، بھلے دیکھ کے پڑھتا ہو۔ 24 گھنٹوں میں سے سرکار نے فرمایا 5 منٹ دیتے، تیرے ساتھ باقی کچھ ہو سکتا ہے، اگر اگلی مغرب سے پہلے تیری زندگی کی سانسیں ختم ہو گئی تو تجھے ہم گارنٹی دیتے ہیں، سرکار نے فرمایا تیری قبر میں عذاب نازل نہیں ہوگا، تیری قبر میں عذاب نازل نہیں ہوگا۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین شریف کا بھی معمول تھا، آپ رات کو سورہ یاسین شریف تلاوت کروایا کرتے، اور حدیث مبارکہ ہے فرمایا جس نے رات کو اللہ کی رضا کی خاطر سورہ یاسین شریف پڑھی میرا رب اس کی بخشش فرما دیتا ہے، میرا رب اس کی بخشش فرما دیتا۔ رسول کائنات علیہ السلام نے اپنی امت کے غرباء کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا جو سونے سے پہلے سورہ واقعہ شریف پڑھ لے یا سن لے کچھ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس گھر میں کبھی غربت اور فاقے نہیں آ سکتے، کبھی غربت اور فاقے کچھ ہو سکتا۔ ہم خود کمزور ہیں بھائی صاحب، ہم یہ عمل کرتے نہیں ہیں، ہم نے سارا کچھ چوروں، لٹیروں اور ڈاکوں پیروں کو سمجھ رکھا کہ معیشت مستحکم ہوگی تو پیر صاحب کریں گے، بیٹا ملنا ہے تو پیر صاحب دیں گے، نوکری لگنی ہے تو پیر صاحب لگوائیں گے۔ جو خود جاہل
اس سے بڑی بھی کچھ حالت ہے؟ اس سے بڑی بھی کچھ توہم پرستی ہے؟ پیر ہوتے ہیں، اگر شرعی پیر ہوں ان کو مانا جائے، لیکن پیر اس کام کے لیے تو نہیں ہوتا آپ کو بیٹے دینے کے لیے بیٹھا ہے۔ بیٹے یا بیٹیاں دینا اللہ کی مرضی ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ ہاں، نیک بندے سے دعا کروانے میں کوئی مذائقہ نہیں، دعا کروانے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ میرے پیر نے مجھے بیٹا دیا، پیر نہیں بیٹا دے سکتا، بیٹا دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ یہ اہل سنت کے نظریات میں عرض کر رہا ہوں، جو یا رسول اللہ کہنے والا مسئلہ کے حق کا ہے، یہ سنیوں کی بات ہے، لیکن جو ہلاکی نہیں، قرآن و حدیث کے مطابق عرض کر رہا ہوں، قرآن و حدیث کے مطابق عرض کر رہا ہوں۔ خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ جب کہتے ہیں اپنے آپ کو اہل سنت ہیں تو عمل بھی تو پھر سنت کے مطابق ہونا چاہیے، عمل بھی تو سرکار کی سنت کے عجیب کام ہے۔ کہنا ہے آپ کون؟ میں جی اہل سنت۔ اہل سنت کا معنی کیا ہے؟ سنت پہ چلنے والے، سنت والے، اور کام دیکھو تو فارسی نہیں اپناتے، سنت تو دور کی بات ہے۔ ان کو فرض اپنانے کی فرصت نہیں، کیونکہ ان کے جو حالات ہیں ان کے مسلک پہ اہل سنت کو بند کر دیا۔ پیری مریدی، یہ جو 40 پیری مریدی اس وقت چل رہی، پیری مریدی 11ویں ختم، کل خانی، ساتے، نامے، چلیسویں، پرسیاں، شاشوائیں، یہ ہے جی اہل سنت کا مسئلہ۔ میرے بھائی یہ سب مستحبات ہیں، مستحبات شریعت کے مطابق کر لیں تو اجر ضرور ملتا ہے۔ ہمارے یہاں تو ان کاموں کو بھی خلاف شرع کیا جاتا ہے، رونے کا مقام تو یہ ہے۔ اب کل خانی ایک حضرت نے کرنی ہے، امی جی کا انتقال ہوا ہے، پیسے ہیں نہیں کیونکہ بندہ غریب ہے۔ اب امی کے اشارے ثواب کے لیے کتنا بڑا اس نے پہاڑ جناب اکھیڑ دیا، سود پہ قرضہ لے کے امی کو اشارے ثواب کر، لعنت ہے تیرے اوپر۔ 1 ارب ڈالر کا تو اس طرح کا قرضہ لے کے کھانے پکا کے لوگوں کو کھلا، اس سے گھر منہ درجے بہتر ہے۔ صرف ایک بار کہتا سبحان اللہ و بحمدہ اور عرض کرتا یا اللہ اس کا سوال میری ماں کو پہنچا دے۔ اصحال ثواب ٹھیک ہے، طریقہ لوگوں نے غلط اختیار کر لیا جہالت کی بنا پر۔ اسلام تو سیکھنا نہیں، اسلام اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق پہلی بات ان کا علم ہو جائے، دوسری بات پھر ان ہدایات کے مطابق بندہ زندگی بھی بسر کرے، بندہ زندگی بھی